یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، بدلو کی نشریات میں یہ ہے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کا پروگرام فکر و نظر. میرا نام فاطمہ رزاق ہے اور آج میں آپ کو پرویز ہود بھائی کے پہلے سیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی ایک محقق اور سائنسدان ہیں اور درس و تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ رہے ہیں. ان پر ان کے غیر روایتی نظریات کی وجہ سے کئی الزامات رکھتے رہے ہیں اور یہ کئی تنازعات کی زد میں بھی رہے ہیں. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا اور آج کے شو میں خوش آمدید. جی فاطمہ، بہت شکریہ آپ کا. جی، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، اور شاید آپ پر سب سے بڑا الزام بھی یہی ہے کہ آپ کسی بیرونی سازش کا حصہ ہیں. آپ جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ کوئی فورن ایجنڈا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کس ملک کے ایجنٹ ہیں؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں خود جاننا چاہتا ہوں کہ میں کس ملک کا ایجنٹ ہوں. ہوتا کچھ اچھی پیمنٹ ہوتی تو آج اچھی ٹھیک ٹھاک زندگی گزر رہی ہوتی. شاید کہیں کوئی محل ہوتا، آسٹریلیا میں جزیرہ ہوتا، کہیں پاپا جان چل رہا ہوتا. مگر ٹھیک ہے، قائد اعظم یونیورسٹی کی پینشن کافی ہے میرے لیے. مگر جو آپ نے سوال کیا نا کہ میں کس ملک کا ایجنٹ ہوں، تو میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ کس نے سب سے پہلے یہ الزام مجھ پہ لگایا تھا. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 23 سال کی تھی، یعنی کہ سن 73 میں، جب میں نے اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا. مجھے وائس چانسلر کے دفتر سے پیغام آیا کہ آپ کو فلاں چیزیں کرنی ہیں. اچھا، میں نے انکار کر دیا. تو مجھے بلایا گیا دفتر میں، وائس چانسلر کے دفتر میں. اب وائس چانسلر صاحبہ نے یہ سوچا ہوگا ضرور کہ میں چونکہ بس ابھی امریکہ سے واپس آیا ہوں تو ٹھیک ٹھاک بندہ ہوں گا. لیکن جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ میری اچھی خاصی لمبی داڑھی تھی، مونچھ نہیں تھی، اور لوگ مجھے اکثر یہ سمجھتے تھے کہ میں دین کی تبلیغ کی خاطر واپس آیا ہوں. تو انہوں نے ٹریجرار کے نام ایک خط لکھ دیا. ان کا نام تھا رحمانی صاحب. رحمانی صاحب سے یہ کہا کہ یہ پھر بعد میں معلوم ہوا جب ان کے خلاف انکوائری ہوئی، انہوں نے لکھا کہ اٹ سیمس ٹو می دیٹ ہود بھائی از اے ممبر آف دا جماعت اسلامی اینڈ ہی از این ایجنٹ آف دا CIA. ہی ول بی ڈینجرس اف الاؤڈ ٹو سیٹل. تو خیر میں سیٹل پھر بھی ہو گیا اس کے باوجود. لیکن یہ پہلا الزام تھا. اس کے بعد اور بھی الزام لگے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ میں موساد کے سربراہ سے ملا تھا سن 1996 میں، غالباً 12 اکتوبر کو، ہوٹل رائل میں 10ویں منزل پہ. کمرہ نمبر مجھے یاد نہیں ہے. اور وہ اس لیے کہ اس زمانے میں ہماری یونیورسٹی کے ٹیچرز اس کی زمین چوری کرنا چاہتے تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی اس میں شامل تھی. ایک بہت بڑا منصوبہ تھا اس یونیورسٹی کی زمین کو ٹیچرز اور MNAs کے حوالے کرنے کا. تو اس منصوبے کو ہم نے خراب کیا. ہم سے مراد یہ ڈاکٹر عبدالحمید نیر جو میرے دوست ہیں، تو ہم نے اس کو روک دیا. اس وقت مجھ پہ یہ الزام لگا کہ میں موساد کا ایجنٹ ہوں. اور ایجنٹ اس لیے ہوں کہ ٹیچرز تو سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا. اگر پاکستان میں وہ خفا ہو گئے تو پھر ملک خراب ہو جائے گا. تو یہ اسرائیل کی سازش تھی. اچھا، اس کے بعد بہت سے اور الزام لگے ہیں. مجھے اگر آپ یاد دلائیں تو شاید وہ بھی یاد آ جائے. مگر دیکھیے، جب ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ جب کوئی دلیل سے جواب نہیں دے سکتا، اور یہ جو قائد اعظم یونیورسٹی کی بات تھی، بھائی دلیل یہ تھی کہ جو زمین ہے ہماری یونیورسٹی کی زمین ہے، یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے. ٹیچرز کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی. یہ MNAs، سیاست دانوں کی ذاتی ملکیت نہیں ہونی چاہیے. ہم نے عدالت میں کیس کیا اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ہم جیت گئے. بہت شاید یہ ایک ہی جنگ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں جیتی ہوگی. بہرحال جب لوگ
دلیلوں سے بات نہیں کر سکتے تب وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا ایجنٹ ہے اور وہ فلاں کا ایجنٹ ہے. اس پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں. جی ڈاکٹر ہود بھائی، جن الزامات کی آپ بات کر رہے ہیں ان میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قائد اعظم کنفیوز تھے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پر اپنی پوزیشن کلیئر کریں، اور دوسرا ہمیں یہ بتائیں کہ دو قومی نظریہ جو پاکستان کی بنیاد ہے، اس پر سوال اٹھانا یا پاکستان کی تاریخ پر، اس کے نظریے پر سوال اٹھانا، کیا یہ غداری کے زمرے میں نہیں آتا؟ میرا تو خیال ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کی تاریخ کے بارے میں سوال اٹھائیں تو وہ غداری ہرگز نہیں ہوتی، کیونکہ آپ ماضی کو دیکھ کر مستقبل کی پلاننگ کر سکتے ہیں. اچھا، جہاں تک جناح صاحب کی بات ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. ظاہر کہ ان کے بغیر تو پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا. اب جہاں تک وہ کنفیوز تھے یا نہیں میں تو نہیں جانتا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ کنفیوژن ہم میں ٹھیک ٹھاک ہے، بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر ان کی 11 اگست کی تقریر ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یو کین گو ٹو یور ماسک، یو کین گو ٹو یور ٹیمپل، دس ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ. یعنی کہ آپ کا دین الگ اور ملک کی سیاست الگ، یعنی کہ ریاست اور مذہب کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں بنتا. چلو بہت اچھی بات ہے، ہمارے لبرل دوست اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بارہا کہا کہ یہاں پر ایک اسلامی نظام ہوگا، شرعی نظام ہوگا، جس میں یہ دونوں بالکل جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو پتہ نہیں، ہم میں تو کنفیوژن ہے نا. اور کنفیوژن یہ کہ کبھی انہوں نے جاگیرداری نظام کے خلاف کبھی کچھ بولا ہی نہیں. تو پھر کیا یہاں پر جاگیرداری نظام کو وہ طول دینا چاہتے تھے، اسے ختم کرنا چاہتے؟ وی ڈونٹ نو. اس ملک کے جو خط و خال ہیں وہ کیا ہونے والے ہیں، کیا ہونے چاہیے. انہوں نے کوئی اس پر کتاب نہیں لکھی، کوئی منشور نہیں تیار کیا. حالانکہ وہ ایک ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن بنا سکتے تھے، بہت قابل وکیل تھے، لیکن انہوں نے ایسا کوئی آئین نہیں بنایا. ان سے بلکہ جب یہ پوچھا جاتا تھا، اور یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، کہ یہ جو پاکستان آپ بنانے جا رہے ہیں وہ کیسا ہوگا، تو وہ کہتے تھے کہ پہلے بننے دو تو پھر ہم دیکھیں گے کیا ہے. لہٰذا کنفیوژن تو ہے. آج ہم نہیں جانتے کہ پاکستان کی سمت کیا ہونی چاہیے. جہاں تک دو قومی نظریے کا سوال ہے، میرا خیال ہے یہ آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھیں، بغیر دو قومی نظریے کے پاکستان بن نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان یہ دو قومیں یہاں پر آباد ہیں اس بر صغیر میں، اور یہ ساتھ کبھی رہ نہیں سکتے. ان کو جدا کر لو تو بس یہ مسلمان پھر ہمیشہ امن و آشتی کے ساتھ رہ سکیں گے. مسلمان ایک قوم ہے اور وہ قوم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اس کے ارکان. اب 71 میں تو یہ بات غلط ثابت ہوئی. مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، وہ ہم سے اب جڑنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ وہ پہلے کہتا کہ ہم سے معافی مانگو اس سے پہلے کہ ہم بات بھی کریں. تو اگر دو قومی نظریہ واقعی درست ہوتا، ایک تو یہ کہ بنگلہ دیش کبھی نہ بنتا، دوسرا یہ کہ آج واضح طور پر ہمارے سامنے بہت سی قومیتیں ہیں، اس سے آپ کیا انکار کریں گے. تو ہمیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ دو قومی نظریہ اگرچہ یہ اس وقت کی ضرورت تھی، مگر یہ ناکافی ہے پاکستان کی بنیاد بننے کے لیے. پاکستان کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح دوسرے ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے، لوگ ساتھ اپنی مرضی خوشی سے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. ان کو کسی نظری شذری کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہاں، ملک جس طرح سے بھی بن گیا. اب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم نے انسانوں کا برتاؤ کیا، ایک دوسرے کی عزت کی، تو ملک چلے گا. یہ اس سے بہتر بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ جاپان کی کون سی بنیاد ہے؟ ہالینڈ کی کون سی بنیاد ہے؟
یہ بہترین بنیاد بنتی ہے کہ آپ انسانوں کی طرح رہنا سیکھیں. جی، آپ کی بحث کے بعد یہ سوال جنم لیتا ہے اور آپ پر ایک الزام کے طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ آپ سائنسدان ہیں، فزکس کے استاد ہیں، اور جب آپ ایک سائنسدان ہیں تو پھر آپ مذہب، تاریخ اور فلسفے جیسی چیزوں پر کیوں بات کرتے ہیں؟ ٹھیک سوال. اگر میں سائنسدان ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انڈا تل نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اخبار نہیں پڑھ سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تاریخ کی کتابیں کھول کے وہ پڑھ نہیں سکتا ہوں. اور یہی بات فلسفے اور دوسرے مضامین پہ ہیں. تو دیکھیے، جب کوئی میتھمیٹکس فزکس پڑھتا تو اس کو بہت عرصے تک ایک چیز پڑھنی پڑتی ہے تاکہ وہ بہت ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے، اس پہ عبور حاصل کر سکے، نئی چیزیں تخلیق کر سکے. تو اس میں چلیے تھوڑا بہت کامیاب ہوا ہوں، کچھ ناکام بھی ہوا ہوں، دونوں چیزیں ہیں. مگر میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس سے ہر چیز پہلے سے پڑھنی ہوگی. نہیں، جس طرح آپ اخبار کھول کر پڑھتے ہیں تو یہ حالات حاضرہ ہے، وہ حالات ماضی ہے. لہٰذا ایک پڑھا لکھا شخص، چاہے اس نے سوشیالوجی پڑھی ہو یا فلسفی پڑھی ہو یا سائیکالوجی پڑھی ہو یا میتھمیٹکس پڑھی ہو، وہ ملک کے حالات تو سمجھ سکتا ہے نا. بس یہ کہ اس کو اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں. اب آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں خاص طور پر ان مسائل کے اوپر کیوں پریشان رہتا ہوں. پریشان اس لیے رہتا ہوں اور بولتا اس لیے ہوں کہ مجھے ملک میں جگہ جگہ خرابی دکھائی دیتی ہے. ایک طرف تو غریب اور امیر میں جو فرق تھا آج سے 40 سال 50 سال پہلے، وہ کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے. اور جو دکھ ہوتا ہے ادھر غریبوں کا حال دیکھ کر میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن دوسری طرف یہ کہ چونکہ میرا تعلق تعلیم کے شعبے کے ساتھ رہا ہے تو میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ اگرچہ پہلے اس شعبے میں حالات کچھ اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن اب اور اس سے کہیں زیادہ برے ہو چکے ہیں. اب تو یہ نوبت آئی ہے اور میں اس پر بار بار لکھ چکا ہوں کہ اب تو ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں تو ایک جملہ ٹھیک بولنا نہیں آتا، وہ ایک جملہ ٹھیک لکھ نہیں سکتے. میں نے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے جنہوں نے پوری زندگی میں ایک ناول بھی نہیں پڑھا یا ایک کتاب بھی پڑھی نہیں ہے جو ان کے کورس سے متعلق نہیں ہے. تو میں کیوں نہ پریشان ہوں اور کیوں نہ بولوں اس کے اوپر، اس امید سے کہ چلو کوئی نہ کوئی اسے سنے گا، کوئی نہ کوئی حالات کو درست کرنے کی کوشش کرے گا. میں نے اپنے طور پر تھوڑی بہت کوشش کی ہے. امید کرتا ہوں کہ اور لوگ اور زیادہ زور سے ایسی کوشش کریں گے. ڈاکٹر ہود بھائی، آپ کی کئی تقاریر میں اور کتابوں میں مذہب اور سائنس کی آپس میں مداخلت پر شدید تنقید کی گئی ہے. اگر آپ اس چیز پر روشنی ڈالیں کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم مذہب اور سائنس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تو غالباً آپ کا سوال یہ ہے کہ میں کیوں یہ کہتا ہوں کہ مذہب اور سائنس کو ایک دوسرے سے جدا رکھنا چاہیے. وجہ بالکل واضح ہے کہ مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے اگلے جہاں کی تیاری کی جائے، کیا کچھ کرنا ہے، کیا ہمارے عقیدے ہونے چاہیے، کیا ہمارے طور طریقے ہونے چاہیے تاکہ اس جہاں میں ہمیں آسانیاں پیدا ہوں. اس کے برعکس جو سائنس ہے وہ مادی دنیا سے تعلق رکھتی ہے اور مادی دنیا کی توجیحات ہم جاننا چاہتے ہیں سائنس کے ذریعے سے، اس طرح سے کہ جو ہمارے مشاہدات ہیں ان سے ہم چند اصول اخذ کرتے ہیں اور پھر ان اصولوں کا اطلاق کرتے ہیں
تاکہ ہم مختلف مظاہر کو سمجھ سکیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, وہی حال کی مثال دیتا ہوں. تو یہ ایک مذہبی چینل پر میں نے پروگرام دیکھا تھا, غالباً آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کہ ایک مولوی صاحب ہیں, ان کے گرد کوئی 10-12 بچے بیٹھے ہیں اور وہ تقریر فرما رہے ہیں. ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب, ہم نے جغرافیہ کی کتاب میں یہ پڑھا کہ موسم اس لیے ہوتے ہیں کہ جب زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو اس سے کبھی سردی ہوتی ہے اور پھر 6 مہینے بعد گرمی ہوتی ہے. تو اس پہ وہ مولانا صاحب بہت برہم ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ تم کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ غلط لکھا ہے. زمین ساکن ہے, سورج اس کے گرد چکر لگاتا ہے. تو بچے تو چپ ہو گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دین اور دنیا کو یوں جوڑتے ہیں تو پھر یہ تضادات سامنے آتے ہیں. اچھا, میں آپ کو بہت سی اور مثالیں دے سکتا ہوں جو یہ واضح کرتی ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کو ہماری رہنمائی کرنی چاہیے دنیاوی معاملات میں. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آج کل تو کتابوں کی اشاعت پر تو کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا نا. اگر آپ بغداد میں ہوتے, 13ویں صدی بغداد, تو اس وقت اشاعت ایک گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا. جو یہ ایک کتاب چھاپنے کی کوشش کرتا, اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ آپ قرآن کی چھپائی اس طرح نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک بات گردش کر رہی تھی اس زمانے میں کہ سیاہی کے اندر سور کی چربی ہوتی ہے. لہٰذا کوئی کتاب نہیں چھپ سکی بغداد شہر میں. اور جو پہلی کتاب چھپی ہے اسلامی دنیا میں وہ 1757 میں ترکی کے اندر. اس زمانے میں تو خیر یورپ بہت آگے نکل چکا تھا. ان گنت میں آپ کو اس طرح کی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں مذہب سائنس کی راہ میں آڑے آیا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں جو ہمارے بچوں کی کتابوں میں لکھا ہے نظریہ ارتقاء کے بارے میں کہ یہ جھوٹ ہے, کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, اب نظریہ ارتقاء, ڈارون کا نظریہ ارتقاء, یہ تو بایولوجی کی بنیاد ہے. حیاتیات اس کے بغیر نہیں پڑھائی جا سکتی ہے, جس طرح آپ فزکس نیوٹن کے قانون کے بغیر نہیں پڑھا سکتے. اٹ میکس نو سینس. اب یہ ہے کہ ساری اسلامی دنیا میں ایسا نہیں ہے. ایران میں نظریہ ارتقاء پڑھایا جاتا ہے, ترکی میں پڑھایا جاتا تھا, آج کل کا مجھے پتہ نہیں, لیکن اس پر مختلف آراء ہو سکتی ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام نظریہ ارتقاء کو مسترد کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ چل بھی سکتا ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو. غرض یہ کہ ان کو اگر ایک دوسرے سے علیحدہ رکھا جائے تو یہ دین کے لیے بھی اچھا ہے اور سائنس کے لیے بھی اچھا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ آج کی نشست میں ہمیں جوائن کرنے کا. اگلی دفعہ بھی ہم ڈاکٹر پرویز ہود بھائی سے اور مزید کڑے سوالات کے جواب پوچھیں گے. یہ ہیں بدلو کی نشریات.